بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، یہ بات ہے 13ویں صدی کی، جب مشہور برطانوی سیاح مارکو پولو چین پہنچا تھا۔ اس نے یورپ واپس جا کر چین کے ایسے قصے سنائے کہ یورپ کے نوجوانوں کے لیے چین جنت بن چکا تھا۔ اس دور میں ہندوستان کی دولت کے بھی بہت چرچے ہو رہے تھے۔ یورپی قومیں ان ممالک تک پہنچنے کے لیے دن رات جدوجہد کر رہی تھی۔ ہندوستان تک پہنچنے کے لیے کولمبس نے بحری راستہ بھی دریافت کر لیا تھا۔ یورپی طاقتوں کو ہندوستان تک رسائی تو مل گئی، مگر چین ان کے حملوں سے بچا رہا۔ مگر بکرے کی ماں کب تک خیر مناتی؟ چین میں لڑائیاں اور بغاوتیں بھی ہوئیں، مگر پھر چین میں ایک لانگ مارچ ہوا جس نے چین ہی کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ بدل ڈالی۔ ایک نشہ کرنے والی قوم، آپس میں لڑنے بھڑنے والی قوم، اتنی ترقی یافتہ قوم کیسے بن گئی؟ 1834 میں برطانوی بحری جنگی جہاز چین بھی پہنچ ہی گئے تھے، لیکن ان افواج نے چین کی مال و دولت کے جو قصے سنے وہ ماضی کا حصہ بن چکے تھے۔ اب نہ ہی چین عالمی طاقت تھا اور نہ ہی دنیا میں اس کی کوئی بات سنتا تھا۔ زیادہ تر عوام افیون کے نشے میں دھت رہتی اور کچھ سنجیدہ لوگ ان کی حالت زار دیکھ کر اور اپنی عظمت رفتہ کو دیکھ کر آنسو بہاتے تھے۔ ناظرین، ایک قوم جب زوال کا شکار ہوتی ہے تو پھر چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی بجائے ماضی کے قصے سنانے میں زیادہ خوشی محسوس کرتی ہے۔ ایسے ہی سنجیدہ دور میں ایک انقلابی لیڈر چائنا کی تاریخ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو ماؤ زے تنگ کی زندگی سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہسٹری کے ریلیٹڈ اور بالعموم منفرد معلومات پر بننے والی نئی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، چین میں ماؤ زے تنگ نے اشتراکیت پسندی جماعت کو اقتدار دلایا اور اگلے 27 برس وہ اس بڑی قوم کی غیر معمولی دور روز تبدیلیوں کا نگران بھی رہا۔ وہ ایک خوشحال کسان کے گھر ہنان صوبے میں شوشان کے قصبے میں 1893 میں پیدا ہوا۔ چنگ خاندان کی بادشاہ کے خلاف بغاوت نے 1911 عیسوی میں سر اٹھایا جب وہ 18 سالہ طالب علم تھا۔ یہ خاندان 17ویں صدی سے ملک پر حکمرانی کر رہا تھا۔ چند ماہ میں ہی شاہی خاندان کا تخت الٹ دیا گیا۔ چین ایک جمہوری ریاست بن گیا۔ بدقسمتی سے کوئی بھی انقلابی رہنما ایک مستحکم اور متحد حکومت قائم کرنے کا اہل نہیں تھا۔ انقلاب کے بعد غیر مستحکم اور خانہ جنگی کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا جو 1949 تک جاری رہا۔ ناظرین، ماؤ زے نوجوانی میں اپنے سیاسی نظریات میں بائیں بازو کے نقطہ نظر کی طرف جھکاؤ رکھتا تھا۔ 1920 عیسوی میں وہ ایک کٹر مارکسی بن گیا۔ 1921 میں چین کی اشتراکیت پسند تنظیم کے 12 بانی رہنماؤں میں ماؤ زے بھی شامل تھا، لیکن وہ آہستگی سے تنظیم کی سربراہی کی طرف بڑھا اور 1935 میں جا کر وہ تنظیم کا سربراہ بن گیا۔ ناظرین، اس اثنا میں چین کی اشتراکی جماعت اقتدار کے لیے طویل جدوجہد میں آہستگی سے مصروف عمل رہی۔ 1927 عیسوی اور 1934 عیسوی میں جماعت کو بڑے نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے خود کو فنا ہونے سے بچا لیا۔ 1935 عیسوی کے ماؤ زے کی قیادت میں جماعت کی طاقت میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا۔ 1947 عیسوی تک یہ قومیت پرست حکومت کے خلاف ایک مکمل جنگ لڑنے کے لیے تیار تھی۔ ان کی فوجوں نے 1949 میں فتح حاصل کی اور اشتراکیت پسندوں نے چین کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے ماؤ زے کو چین کی قیادت سونپ دی گئی۔ وہ ملک جو 38 سالہ جنگ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، وہ مفلسی کا شکار ایک ترقی پذیر ملک تھا جس میں لاکھوں رجت پرست کسان بھی ان پڑھ تھے۔ خود ماؤ زے 36 سال کا تھا، جبکہ کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ تھا۔ اب ماؤ زے کا اصل کام شروع ہوا۔
اس کی وفات کے سن 1976 عیسوی تک اس کی پالیسیوں نے چین کی حالت کو بدل کے رکھ دیا، اور اس تبدیلی کا ایک اہم پہلو ملک کا جدید بن جانا تھا۔ خاص طور پر صنعت سازی میں بڑی ترقی ہوئی، عوامی صحت اور تعلیم کا معیار بھی بلند ہوا۔ یہ تبدیلیاں اگرچہ بہت اہم تھیں، لیکن ایسی تبدیلیاں اسی دور میں دوسرے ممالک میں بھی رونما ہو رہی تھیں۔ لیکن صرف یہی تبدیلیاں ماؤ زے کو تاریخ میں جگہ پانے کا استحقاق نہیں دیتی۔ ماؤ زے کی حکومت کا دوسرا بڑا کارنامہ چین کے معاشی نظام کا سرمایہ داری سے اشتراکی نظام میں بدلنا تھا۔ ماؤ زے کی وفات کے چند سال بعد اس کے جانشین زیاؤ جنگ نے چین میں کھلی منڈی کی معاشیات کے متعدد اصولوں کو ملک میں متعارف کروانا شروع کر دیا۔ ابھی بھی ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ عمل مزید کتنا وقت اور لے گا۔ ناظرین، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگلے چند برسوں میں چین اشتراکیت پسندی ترک کر کے ایک سرمایہ دار معیشت والی قوم بن جائے گی۔ ماؤ زے کی پالیسیاں کبھی مؤثر معلوم ہوتی تھیں، بعد ازاں وہ اپنی تاثیر ختم کر بیٹھی۔ ماؤ زے کا اعتقاد تھا کہ شہروں میں موجود صنعتی مزدور اشتراکی جماعت کی اصل طاقت ہیں۔ یہ خیالات مارکس کے نظریات کے عین مطابق ہیں۔ تقریباً 1925 میں ماؤ زے اس نتیجے پر پہنچا کہ کم از کم چین میں طاقت کا مرکز کسان ہے۔ اس خیال کے پیش نظر اس نے مختلف اقدامات کیے۔ قومیت پسندوں کے خلاف اپنی طویل جدوجہد کے دوران ماؤ زے کی طاقت کی بنیاد مضافاتی کسان ہی رہے۔ اسی اصول کو اس نے اپنے اقتدار کی بنیاد بنایا۔ مثال کے طور پر روس میں اسٹالن اور صنعتی ترقی پر زور دیا، جبکہ ماؤ زے کی توجہ کا مرکز زرعی اور دیہاتی اصلاح کی طرف مبذول رہی۔ لیکن ماؤ زے کی زیر قیادت چین نے صنعتی اعتبار سے بہت ترقی کی۔ سیاسی اعتبار سے ماؤ زے نے ایک مکمل مطلق العنان نظام اختیار کیا۔ ماؤ زے کے دور میں کم از کم 20 سے 30 ملین سے بھی زائد شہری موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ناظرین، اس کا دور اقتدار انسانی تاریخ میں خونی سیاسی دور مانا جاتا ہے۔ صرف ہٹلر، اسٹالن اور چنگیز خان ہی ماؤ زے کے ہم پلہ شمار کیے جا سکتے ہیں۔ ماؤ زے کے مرنے کے بعد ہی ملک میں کچھ شہری آزادی کے حقوق ملے، لیکن زیاؤ چنگ نے چین کے پھر سے جمہوری ریاست بننے کے ہر امکان کو رد کر دیا، اور بعض اوقات انتہائی سفاکی کا مظاہرہ بھی کیا گیا، جس کی ایک مثال بیجنگ میں ہونے والے قتل عام ہے۔ ناظرین، ماؤ زے تنگ بلا شبہ اشتراکی حکومت کی تمام پالیسیوں کو تشکیل دیتا تھا، لیکن اس فرد واحد نے حکومت ویسے نہیں بنائی جیسا کہ اسٹالن نے وتیرہ اختیار کیا۔ مگر یہ بات واضح ہے کہ 1949 سے 1976 تک چین کی حکومت کی سب سے با اثر اور اہم شخصیت ماؤ زے ہی تھی۔ ایک اور سب سے اہم منصوبہ جس کی بنیاد ذمہ داری ماؤ زے کے سر ہے، وہ 1950 کی دہائی کا عظیم پیش رفت کا منصوبہ تھا۔ متعدد تنقید نگاروں کے خیال کے مطابق یہ منصوبہ چھوٹی سطح پر زیادہ پیداوار کے طریقہ کار کے لاگو ہونے پر تھا، جو دیہاتوں میں قابل عمل ہو سکتا تھا، لیکن ناکامی سے دوچار ہوا۔ ایک اور منصوبہ جس پر ماؤ زے نے متعدد چینی رہنماؤں کی مخالفت کے باوجود بھی اصرار کیا۔ ناظرین، وہ عظیم پرولتاریہ کا تہذیبی انقلاب کا منصوبہ تھا۔ 1960 کی دہائی کے اواخر میں اس پر عمل کیا گیا۔ یہ ایک بڑی تبدیلی تھی۔ یہ کہنا بجا ہوگا کہ ایک اعتبار سے تو یہ ماؤ زے اور اس کے حامیوں کے مابین ایک خانہ جنگی کی شکل اختیار کر گیا، جبکہ دوسری طرف اشتراکیت پسند جماعت کی نوکر شاہی اس کے دباؤ تلے آ گئی۔ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ جب عظیم پیش رفت کا آغاز ہوا تو ماؤ 60 سال کا تھا، اور جب ثقافتی انقلاب کا اجرا ہوا تو ماؤ زے 70 برس کا تھا۔ تب وہ قریب 80 برس کا تھا جب اس نے اپنی پالیسی میں ڈرامائی تبدیلی کی اور امریکہ سے دوستانہ تعلقات کا آغاز کیا۔ کسی بھی حالیہ سیاسی شخصیت کے اثرات کو جانچنا ایک دشوار عمل ہے۔ اس کتاب کے اشاعت اول میں نے ماؤ زے کو زیادہ بلند درجے پر شمار کیا تھا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ اشتراکی نظام میں جو اس نے چین میں رائج کیا تھا طویل عرصے تک قائم رہے گا، لیکن اب ایسا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چین اشتراکیت پسندی سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور جو آمرانہ نظام حکومت ماؤزے نے تشکیل دیا تھا اگرچہ موجود ہے لیکن دیر پا دکھائی نہیں دیتا۔ ماؤزے کی زندگی میں یہ واضح ہو گیا تھا کہ وہ ایک ایسی پر اثر شخصیت ہے جیسی عظیم ہستی شیہو انگتی کی تھی، جس کے اثرات تقریباً 22 برس تک قائم رہے، جبکہ ماؤزے کے اثرات اب ماند پڑ رہے ہیں۔ ناظرین، ماؤزے کا لینن سے موازنہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ دونوں کا دور ایک جیسا ہے۔ جس طرح ماؤزے نے چین میں مارکسیت کو رائج کیا، اسی انداز میں لینن نے بھی اسی نظام کو قائم کیا۔ بادی ال69 میں لینن سے زیادہ اہم شخصیت معلوم ہوتا ہے، کیونکہ چین کی آبادی روس کی آبادی سے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن لینن ماؤزے سے پہلے ظاہر ہوا اور اس نے ماؤزے کے لیے ایک مثال قائم کی اور ماؤزے کی سوچ کو بھی متاثر کیا۔ علاوہ ازیں دنیا کی اولین اشتراکیت پسند حکومت قائم کر کے لینن نے عالمگیر اثرات مرتب کیے۔ ماؤزے کی نسبت لینن کے اپنے ملک سے باہر بھی گہرے اثرات ہیں۔ ان نکات کے پیش نظر ماؤزے کو لینن سے کم درجہ دینا مناسب ہے۔ جی ہاں، یہی تھا چین کا انقلابی لیڈر ماؤ زے تنگ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ تحقیقی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید تحقیقی اور تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔